زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہے، سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین خبروں پر تبصروں اور تجزیوں کا پروگرام زمانہ گواہ ہے۔ ناظرین، حالیہ بھارتی انتخابات کے نتائج نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ بھارت میں سیکولر سماج کا سورج غروب ہو چکا ہے اور انڈیا اب نام نہاد سیکولر اسٹیٹ نہیں رہا بلکہ دنیا کی تیسری مذہبی ریاست بن چکا ہے۔ نریندر مودی کی قیادت میں بی جے پی اور اتحادی جماعتوں نے 542 میں سے 350 نشستیں حاصل کر کے اپنے دوسرے دور اقتدار کی راہ ہموار کر لی ہے۔ ناظرین، بی جے پی کو ایسی اوور ویلمنگ کامیابی کیسے ملی اور 2019 کے بھارتی انتخابات کے پاکستان، جنوبی ایشیا اور خاص طور پر بھارت میں مقیم مسلمانوں پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، اس کے گہرے تجزیے کی ضرورت ہے۔ ہم آج کے پروگرام میں بھارتی انتخابات، اس کے نتائج، بی جے پی کے منشور اور اس کے عزائم سمیت نریندر مودی کی سیاست سے جڑے تمام موضوعات پر گفتگو کریں گے۔ اسٹوڈیو میں میرے ساتھ تشریف فرما ہیں ہمارے ریسرچ اسکالر حسن صدیق صاحب، تجزیہ نگار جناب آصف حمید صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں ریسرچ اسکالر تنظیم اسلامی کے جناب رضا الحق صاحب۔ آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ رضا الحق صاحب، سب سے پہلے تو یہ فرمائیے کہ بھارتی انتخابات اور اس کے نتائج دیکھنے کے بعد یہ ایک تاثر بڑا عام ہو رہا ہے کہ نریندر مودی کی جو یہ لینڈ سلائڈ وکٹری ہے، یہ اسلام، پاکستان اور خاص طور پہ انڈین مسلمانوں کے خلاف جارحیت پسندی کی مرہون منت ہے۔ آپ کے خیال میں اس رائے میں کتنا وزن ہے اور یہ لینڈ سلائڈ وکٹری جو ہے یہ بی جے پی کو حاصل کیسے ہوئی آپ کے خیال میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیم صاحب، اس بات میں کافی حد تک صداقت ہے کہ نریندر مودی کی جو یہ حالیہ کامیابی اور لینڈ سلائڈ وکٹری بھی ہے بی جے پی کی اور نیشنل ڈیموکریٹک الائنس جو بیسیکلی انہوں نے قائم کیا اس کے لیے، لیکن صرف یہ آپ دیکھیں کہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کی پورے ٹینیور کے اندر جو 2014 سے 2019 ہے اس میں اسلام، پاکستان دشمنی اور مسلمان دشمنی جو ہے اس کی بیسس پر ہی یہ ان کو لینڈ سلائڈ وکٹری ملی۔ اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں۔ ایک تو یقیناً وہی فیکٹر ہے جس کا آپ نے ذکر کیا ہے، کیونکہ بی جے پی ایک ایکسٹریمسٹ پارٹی، ایکسٹریمسٹ ہندو پارٹی کے طور پہ اپنے آپ کو پریزنٹ کرتی ہے ایز کمپیئر ٹو انڈین نیشنل کانگریس۔ انڈین نیشنل کانگریس اپنے آپ کو ایک سیکولر ٹائپ کی پارٹی، ایک لبرل ٹائپ کی پارٹی، ایک سب کو لے کے چلنے والی پارٹی کے طور پر پریزنٹ کرتی اور کافی عرصے تک کامیاب بھی رہی نہرو کی پارٹی کے طور پہ۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ 9/11 کے بعد جیسے جیسے یہ بلیجرنٹ فورسز جو ہیں دنیا کی اور فار رائٹ موومنٹس جو ہیں اور پاپولزم کا ایک بہت زیادہ دنیا کے اندر ایک رواج آپ یوں کہہ لیں شروع ہوا، اس کے اندر جارج ڈبلیو بش جو ہے وہ اس کی بھی جو جیت تھی، آپ دیکھیں گے کہ وہ بیسیکلی ایک وار یعنی جنگ کی جنون، وار ریٹورک کے اوپر بیسڈ تھی۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بی جے پی نے 2014 سے جو 2019 تک بہت سارے ایسے اقدامات کیے اور خاص طور پہ الیکشن کے قریب آ کے چنے ایسے اقدامات بی جے پی بذات خود ایز اے جماعت، اور خاص اور پھر اس کے اندر پرائم منسٹر آف کورس دا فیس آف اٹ، ان کے انٹیریئر منسٹر جو تھے اجیت دوال، ان سب نے ایک وار ریٹورک بلڈ کیا پاکستان کے اوپر، اور پھر یہ کہ جو بالا کوٹ کے اٹیکس اور یہ ریٹورک جو ہے یہ تو انتخابات کے بعد انتہا کو پہنچ گیا نا۔ ابھی صوبہ بہار کے ایک مسلمان تھے محمد قاسم، ان کا نام ابھی اخبار میں رپورٹ ہوا تھا، اس کے ساتھ کیا واقعہ ہوا ہے کہ ایک ہندو انتخاب پسند نے ان سے کہا ہے کہ جی آپ مسلمان ہو؟ اس نے کہا ہاں جی میں مسلمان ہوں، میرا نام محمد قاسم ہے، آپ کو تو پاکستان میں ہونا چاہیے۔ ڈس فائر کر دیا اور اس کو مار دیا۔ یعنی یہ انتہا پسندی ہے نا جو انتخابات کے بعد عروج پہ پہنچ گئی۔ دیکھیے عروج پہ پہنچی انتخابات کے بعد، لیکن اس میں ایک سے زیادہ فیکٹرز جس سے آپ نے ذکر کیا نا کہ یہ مسلمان دشمنی، پاکستان دشمنی اور اسلام دشمنی پر ہے، یہ ایک میجر فیکٹر تھا۔ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ انڈین نیشنل کانگریس جو ہے وہ تقریباً اپنی ڈکلائن کے عروج پر پہنچ چکی ہوئی ہے، مکمل طور پر ڈکلائن پہ۔ 52 سیٹس ملی ہیں ان کو اور تقریباً 22 مسلمان جو ہیں وہ ان الیکشنز میں انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے، پچھلی دفعہ 24 سے زیادہ۔ امپورٹنٹ اس میں ایک اور فیکٹر بھی سامنے آیا ہے کہ امریکن انٹرسٹ کیا ہیں اس علاقے کے اندر۔ انہوں نے بھی اس
جو امریکہ کا ٹرمپ کا ایک ایجنڈا ہے وہ انڈیا کے تھرو اس علاقے کے اندر ایک انڈیا کو پولیس مین کا رول بھی دینا چاہ رہا تھا، اس لیے سب نے آنکھیں بند کی کہ انڈیا میں کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا. یہ بھی ایک امپورٹنٹ فیکٹر تھا. اس کے علاوہ کارپوریٹ سیکٹر نے بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے وہاں پہ، اور کارپوریٹ پیسہ بھی بہت زیادہ اس کے اندر آیا. کارپوریٹ سیکٹر تو شروع سے ہی نریندر مودی کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں. اس کی ریزن ہے نا، کارپوریٹ سیکٹر اس لیے سپورٹ کر رہا ہے کہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ امریکن جو انویسٹمنٹس ہیں یہاں پہ، یہ اسی صورت میں آئیں گے جب ان کے مطلب کا بندہ یہاں پہ موجود ہوگا، اور ان کے مطلب کا بندہ اور پارٹی اس وقت بی جے پی ہے. تو دا لانگ اینڈ شارٹ آف اٹ از کہ بی جے پی کی جو بیسک ان کا ووٹ بینک ہے وہ تو ایکسٹریمسٹ ہندو پاپولیشن ہی ہے، وہیں سے انہوں نے اس کو گین کیا. آگے چل کے ہم اور بات کریں گے کہ اس میں الیکٹرانک ووٹنگ نے بھی بہت بڑا رول پلے کیا ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو ریٹورک بلڈ کیا گیا تھا الیکشن سے پہلے بھی، اور اب مزید اس کے اوپر وہ کارروائی کریں گے اور کرنے جا رہے ہیں، اس نے اس کامیابی کو ان کی بہت زیادہ انشور کروایا ہے ایک طرح سے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. آصف حمید صاحب یہ فرمائیے کہ بی جے پی کے لیڈروں نے انتخابات سے پہلے اپنی عوام کو یہ تاثر دیا ہے، اور ان کے مینیفیسٹو میں یہ بات ہے کہ ہم انڈیا کا جو سیکولر آئین ہے اس کو ہندو ریاست کے آئین میں تبدیل کر دیں گے. کیا اس کامیابی کے بعد بی جے پی جو ہے انڈین آئین کو تبدیل کرنے کی ہمت اور جرأت کر پائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیم صاحب، آپ کو یہ یاد ہوگا کہ پاکستان کے بننے کی جو وجوہات ہیں ان میں سے ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ ایک چھوٹی قوم کو ایک بڑی قوم سے خوف تھا. جب انگریز جو ہے وہ طے کر چکا ہے بستر لپیٹنے کا سب کانٹیننٹ سے، تو چھوٹی قوم مسلمان کو ایک بڑی قوم سے خوف تھا کہ اگر ایسے ہی چلا گیا تو ہندو جو ہے وہ جو ہم نے 1000 سال ان پر حکومت کی ہے اس کا وہ بدلہ ہم سے لے گا. وہ تو خیر وہ صورتحال اس وقت تو اتنی نہ ہوئی جو اب الیکشن اور جو مودی کے آنے کے بعد اور اس کے دوبارہ جیت جانے کے بعد جس چیز کو اب ہم فورسی کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اب جو انڈیا کے اندر مسلمان ہیں خاص طور پہ وہ یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ بھارت اب سیکولر رہے گا. بی جے پی بھارتیہ جنتا پارٹی اور اس کے پیچھے ہے آر ایس ایس، جس کے بارے میں کتاب چھپی تھی بردرہڈ ان سیفرن. بہت پرانی بات ہے کہ ایک جماعت پیدا ہو رہی ہے جو کہ سیفرن کلر کا لباس پہنتی ہے. تو وہ جو تھا وہ خوف، وہ اس وقت تو خیر ابھی 70 سال ہو گئے، وہ اتنا نہیں ہوا جو اب جس کا امکان ہے زیادہ. اور اس کا امکان اس وجہ سے زیادہ ہے کہ اس وقت جو نریندر مودی نے اپنے پچھلے الیکشنز میں بھی بڑا کلیئر کٹ یہ کہا تھا کہ بابری مسجد کے حوالے سے ہم سٹینس لیں گے، کشمیر کے حوالے سے ہم اس کو بھی ایک اس کی جو حیثیت ہے اس کو بدلیں گے تاکہ وہاں پہ ہندو جا کے بسائے جائیں اور پھر وہ وہاں کے مسلمانوں کو اقلیت قرار دے دیا جائے. دونوں حوالوں سے کچھ نہ کچھ پروگرس تو انہوں نے کی ہے. اچھا، اب وہ دنیاوی جو بھی حالات تھے وہ اس دوران ہم گلوبل حالات بھی کہیں تو وہ اس طرح چینج ہوئے کہ ٹرمپ اینٹی مسلم ووٹ لے کر آیا. مسلمانوں نے ٹرمپ کو ووٹ نہیں دیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو. خیال تھا کہ یہ مسلمانوں کا دشمن ہوگا. بی جے پی میں بھی مسلمانوں نے، میرا نہیں خیال کہ کسی مسلمان نے کوئی ووٹ دیا، اور شاید کچھ ہوں، لیکن اب یہ دونوں کے دونوں اینٹی اسلام. نمائندگی آپ دیکھیں نا کہ تقریباً 25 کروڑ وہاں پہ مسلمان ہیں، صرف 22 لوگ جو ہے وہ اسمبلی میں پہنچے ہیں، تو وہ تو آٹے میں نمک کے برابر ہے مسلمانوں کی. میں آپ سے بات کروں گا، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ انٹرنیشنل حالات کیا ہیں. ایک طرف گریٹر اسرائیل اپنے ایجنڈے پر ہے، امریکہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے. دوسری طرف بھارت بھی اب جو ہے، جو نریندر مودی جس طرح پہلے بھی آیا اور جو اس کے عزائم ہیں، ظاہری بات ہے وہ اگر کسی مسلمان ملک میں اس کے سربراہ کے عزائم ہوتے تو پوری دنیا کھڑی ہو جاتی ہے اس کے خلاف کہ جناب یہ تو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے اور فلاں ہے. ٹھیک ہے، لہٰذا اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیکولرزم جو نام نہاد تھا اور کسی حد تک تھا، پچھلے 1-2 سالوں میں جو معاملہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ انہوں نے کیا ہے، یعنی کہ جھوٹ اور بدماشی کی انتہا ہے جو انڈین گورنمنٹ نے کی ہے. اس جیسا امن پسند بندہ جو ہے اس کو انہوں نے دہشت گرد قرار دے دیا ہوا، اور اس کو بیچارے کو وہ ملک چھوڑ کے جانا پڑا. نیشنلٹی اب وہ اللہ کرے ان کو ملیشیا کی مل جائے تاکہ وہ سیکیور ہو، ورنہ یہ تو پاگل کتوں کی طرح پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تو لہٰذا یہ بات تو ہے کہ اب دیگر اقلیتیں بھی، میں آپ کو بتا دوں کہ دیگر اقلیتیں بھی اب ایٹ سٹیک ہیں، وہ سیف نہیں رہیں گی. ہندو جو انتہا پسند ہے وہ انتہائی سے زیادہ
جسے کہتے ہیں نا کینہ پرور اور تنگ نظر ہے، اور وہ اب ان کو جتنی شے یہ گورنمنٹ دے رہی ہے یا جو یہاں کے لوگ دے رہے ہیں، اب آپ کی سوچ ہے کہ آگے جا کے کیا ہوگا. ہم اللہ سے پناہ مانگ سکتے ہیں اور وہ ہم دعا گو ہیں کہ وہ ان کے ارادے کامیاب نہ ہو، ورنہ اس وقت واقعی جو ہے ہندوتوا اور ہندوستان یا انڈیا جو ہے وہ ہندو انڈیا بننے کے قریب ہے. آپ کی اجازت سے، آصف صاحب کی اجازت سے، اس میں صرف ایک چیز کا میں دیکھیے میں انڈین کانٹیکسٹ کے اندر ایک بات کو کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں. یہاں پہ انڈیا میں جو الیکشنز ہوئے ہیں، کہا جاتا ہے کہ انڈیا دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے، انڈیا جو ہے وہ ایک سیکولر اسٹیٹ ہے. انڈیا کی ٹوٹل آبادی جو ہے وہ تقریباً 1.35 بلین لوگوں کے اوپر مشتمل ہے. جو اس میرے پاس کچھ اسٹیٹسٹکس ہیں جو انڈین ویب سائٹس کے اوپر سے ہی نکلے. لوک سبھا جس کا الیکشن تھا وہاں 545 سیٹس ہیں ٹوٹل، ٹھیک ہے. اب یہ 1.35 کی آبادی میں سے جو ٹرن آؤٹ ہوا ہے وہ تقریباً آن ایوریج یہ جو ووٹس کیا مطلب یہ جن لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے، ووٹنگ کی ہے، ٹرن آؤٹ جو ہوا ہے وہ 66% ایوریج تھی، یعنی بڑی ہائی ایوریج ہے. یہ تقریباً 85 کروڑ جی 85 کروڑ کے قریب ہے. بی جے پی کا پول جو ہے وہ 15.5% ہے اس میں سے. اچھا، اس کا مطلب ہے تقریباً یہ 15 سے 16 کروڑ. کہا یہ جاتا ہے کہ عام طور پہ تجزیہ نگاری کہتے ہیں کہ جو ڈیموکریسی ہے، خاص طور پہ ماڈرن ڈیموکریسی جو ہے وہ ٹرنی آف دا میجورٹی ہے. یہ بات غلط ہے. آج کل کی ماڈرن ڈیموکریسی ٹرنی آف دا مائنورٹی ہے. آپ جتنے ووٹ پول ہوتے ہیں اس میں سے صرف 15% لے کر، یعنی وہ 15% ووٹ 13-14 کروڑ بنتے ہیں. 13-14 کروڑ کے بل بوتے پر آپ تقریباً 1.35 کروڑ لوگوں کے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں، ان کے لیے لاز بنا رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ آپ کا یہ بھی آئیڈیولوجیکل ایک فیصلہ ہے کہ ہم نے اس کو سیکولر اسٹیٹ نہیں رہنے دینا. سیکولرزم تو ویسے بھی اب دفن ہوتا جا رہا ہے پوری دنیا میں. اسرائیل نے بھی اعلان کر دیا جوئش نیشن اسٹیٹ ہوگی ہماری. آپ کے جتنے یورپین کنٹریز ہیں وہاں بھی فار رائٹ حکومتیں آتی جا رہی ہیں. ٹرمپ تو پہلے ہی آپ کو تجزیہ نگار تو کہہ رہے ہیں کہ انڈیا اب جو ہے یہ دنیا کی تیسری مذہبی ریاست بن گیا اور بن چکا ہوا ہے انتخابات کے بعد. جی ہاں، کیونکہ ان کی ایک پیور بیسک آئیڈیالوجی ہے کہ ہم اس بیسس کے اوپر الیکشن جیتے ہیں. ان کے مینیفیسٹو میں بھی شامل تھی اور ان کی تقریروں میں بھی شامل تھی. ایک رپورٹ یہ بھی آئی ہے کہ تقریباً 40% جو پارلیمنٹیرینز آئے ہیں وہ کرمنلز ہیں. وہ کسی نہ کسی طریقے سے ہیٹ کرائم کے اندر یا مرڈر کے اندر یا کسی دوسری تیسری چیز کے اندر ہے. تو یہ جو کہا جاتا تھا نا پرسٹین پرنسپلز آف ڈیموکریسی، ڈیموکریسی ورڈ نکلا کہاں سے؟ گریک ورڈ ہے ڈیموس اور کریٹوس. اس کا مطلب ہے رول آف دا موب. تو اصل میں یہ حقیقت میں رول آف دا موب ہی بنتا جا رہا ہے. جو موب ہے جس کی تھوڑی تعداد ہے لیکن طاقت میں زیادہ ہے، انٹرنیشنل پاور سپورٹ کرتی ہیں، وہ رول کرے گا. 50% کے قریب اس دفعہ ووٹنگ جو ہے آلموسٹ ایسٹیمیٹس جو ہیں وہ الیکٹرانک ہوئی ہے. اور الیکٹرانک ووٹنگ ہم نے دیکھا تھا 2003 میں بھی جب امریکہ کے اندر ہوئی تھی، جارج بش اور ایل گور تھا، تو وہاں پہ بھی فلوریڈا کے اندر وہاں پہ دھاندلی ہوئی تھی الیکٹرانک ووٹنگ میں. سپریم کورٹ تک یہ بات گئی تھی اور ایل گور یہ تقریباً مقدمہ جیت چکا ہوا تھا، لیکن کیونکہ ایک ووٹ کا فرق تھا نا. جی ہاں، انہوں نے کیونکہ عراق وار آگے لے کے چلنی تھی، ویپنز آف میس ڈسٹرکشن جھوٹ کی بیسس پہ، تو اس لیے اس نے کہا کہ میں نیشنل انٹرسٹ میں اپنا کیس واپس لیتا ہوں. انڈیا میں بھی یہ جو الیکٹرانک ووٹنگ کا نظام ہے اور اتنی بڑی آبادی جو ہے اس کے اندر سے اس کے اوپر حکومت کرنا، آپ سمجھ رہے ہیں وہاں پہ بھی گھپلا ہوا ہے. ٹرنی آف دا مائنورٹی بنتی جا رہی ہے. اور مائنورٹی جو ہے وہ سیکولر نہیں ہے، اب وہ مکمل طور پہ ایک آئیڈیولوجیکل یعنی ہندو ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی کے اوپر بیسڈ ہے. حسن صدیق صاحب یہ بتائیے کہ بھارتی آئین میں اس کی دفعہ جو ہے 370 اور 35A، اس میں کشمیر کو ایک اسپیشل سٹیٹس حاصل ہے. اور ابھی جیسے بی جے پی نے یہ کہا ہے کہ ہم سیکولر آئین جو ہے وہ چینج کر دیں گے، اسی طرح انہوں نے یہ بھی کہا ہے اور یہ ان کا وعدہ ہے اپنے ووٹرز سے اور ان کے مینیفیسٹو میں ہے کہ ہم کشمیر کا بھی اسپیشل سٹیٹس جو ہے وہ ختم کرنے جا رہے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ کشمیریوں کی حالت زار جو ہے وہ پہلے ہی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. اگر خدا نخواستہ نریندر مودی اپنے اقتدار کے نشے میں دوسری دفعہ اس کو اقتدار ملا ہے، اگر وہ اس زوم میں اس وہم میں یہ سٹیپ اٹھاتا ہے تو کشمیری کس حال میں ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھیں کہ یہ وہ پوائنٹ ہے 35 والا اور یہ 35A والا اور 370 والا،
کہ جس میں کشمیر کا شاید کوئی ایک بھی مسلمان ایسا نہیں ہوگا جو اگری کرے. اگر آپ ریسنٹ ووٹنگ پیٹرن دیکھیں کشمیر میں تو 20% ٹرن آؤٹ تھا, جس میں فاروق عبداللہ کی پارٹی نے سیٹیں جیتیں. وہاں پہ بھی ظاہر ہے ہم دیکھتے آئے ہیں کہ کس طرح سے وہ آزادی کی اسٹرگل کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. یعنی جس وقت وہاں پر گورنر راج ہوتا ہے تو اس وقت وہ کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں, اور جب الیکشن کی باری آتی ہے تو لوگوں سے ووٹ مانگنے آ جاتے ہیں. لیکن یہ وہ پوائنٹ ہے جس میں وہ محسوس کریں گے کہ ان کے پاس بھی اختیارات ختم ہو گئے ہیں. تو اس میں جو 1% آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی 10% کشمیری مسلمان اس طرح کا ہے جو کہتا ہے نہیں ہم ایک بھارت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, یا ہمیں ایک پاکستان کے ساتھ رہنے میں ان کو اتنی زیادہ یعنی خوشی محسوس نہیں ہوتی. تو یہ وہ پوائنٹ ہوگا جس میں فاروق عبداللہ ہوں, وہ مفتی ان کی بیٹی ہیں, تو ان کی پارٹی ہو کوئی بھی ہو, تو وہ پوائنٹ ہوگا جو ٹریگر کر جائے گا اس چیز میں جس کا ابھی انہوں نے بھی خدشات ظاہر کیے ہیں. اور یہ پھر الٹیمیٹلی پھر یہ وہ خطرناک چیز ہوگی جس کی طرف جو پورا خطہ ہے وہ جنگ میں جا سکتا ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, یہ لگتا تو بہت مشکل ہے کہ یہ اتنا بڑا اسٹیپ اٹھا لیں گے, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو اسٹیپس ہیں یہ ایزی گوئنگ سٹیپس ہیں. ایزی گوئنگ سے میری مراد یہ ہے کہ اگر آپ نے پچھلے مودی کا ٹینیور دیکھیں اور اس کو کمپیئر کریں منموہن سنگھ کے ٹینیور سے, تو منموہن سنگھ کے دور میں جو انڈیا کی جو گریٹر انڈیا کی بات تھی وہ اس وقت شروع ہوئی تھی. پچھلے 5 سال میں ایگزیکٹلی وہ انڈیا پچھلے 5 سال میں اگر آپ ان امپلائمنٹ دیکھیں اور باقی چیزیں بھی دیکھیں تو انڈیا کافی نیچے گیا ہے. تو مودی نے سب کچھ دیکھتے ہوئے الیکشن سے 2-3 مہینے پہلے ہمارے سامنے ڈرامہ رچایا, کیونکہ ان کو اس بات کا اندازہ تھا کہ ان کی اکنامک پرفارمنس بالکل اچھی نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات پلوامہ حملے کی بات کر رہے ہیں, ایگزیکٹلی پلوامہ حملے کی بات کروں, ان کی اکنامک فرنٹ پہ بہت اچھی پالیسیز نہیں تھی. سیکنڈلی ایک بہت بڑا اسکینڈل آ گیا تھا رافیل کا, اور وہ بہت واضح اسکینڈل تھا, اس میں کوئی انکار نہیں کر سکتا تھا. راہل گاندھی نے بھی سب سے زیادہ اس کو ایکسپلائٹ کیا, حالانکہ ان کو دوسری چیزوں کو بھی ایکسپلائٹ کرنا چاہیے تھا. انہوں نے یہ رسک نہیں لیا کہ وہ سیکولرزم کی بات زیادہ کریں یا مسلمانوں کی انڈین اپوزیشن نے ان کو کرپٹ ثابت کر دیا. دوسری انہوں نے غلطی ایک بہت بڑی کی راہل گاندھی نے, کہ انہوں نے وہ صرف اس پہ رہے, جس کی وجہ سے ان کو محسوس ہوا کہ یہ بندہ پتہ نہیں واقعی پاکستان کا ایجنٹ ہے. اور وہاں پہ جو بی جے پی تھی اس کا جو ینگ ووٹر تھا, اس کے جو جس طرح سے اس کو میڈیا پورٹرے کر رہا تھا, اس کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم نے ہر صورت پاکستان کی مخالفت کرنی ہے. اور آپ دیکھیں 2000 میں انڈین پارلیمنٹ پہ اٹیک ہوتا ہے, اس کے بعد کیونکہ واجپئی تھے وہ بے شک بی جے پی کے تھے لیکن سافٹ تھے. اس کے بعد آپ دیکھیں انڈین پارلیمنٹ پہ اٹیک ہوتا ہے, پھر ممبئی اٹیکس ہوتے ہیں, اور مودی نے یہ باور کروایا اپنی عوام کو کہ دیکھیں جی جو کانگریس ہے یہ بالکل ہومیوپیتھک سی حکومت ہے, یہ کچھ نہیں کر سکتی, کچھ کر سکتا تو میں کر سکتا ہوں. انہوں نے جو بھی ڈرامہ کیا ناکام تھا کامیاب تھا یہ بحث نہیں ہے, لیکن بہرحال انہوں نے ایک سرجیکل اسٹرائک کرنے کی کوشش کی. انڈیا کو یہ چیز نظر آئی, انڈین عوام کو یہ چیز نظر آئی, خاص طور پہ ان کے ووٹرز کو یہ چیز نظر آئی, جس کو انہوں نے ایکسپلائٹ کیا. اب میں اسی سوال پہ بیس بنا رہا ہوں کہ دیکھیں یہ چیز وہ میرے خیال سے ضرور کریں گے. ایک تو آپ نے 2 باتیں کہیں, سیکولرزم والی اور یہ کشمیر کا اسپیشل اسٹیٹس ختم کرنے والی, اور تیسری چیز ہے رام مندر کی تعمیر. یہ بھی ان کے مینیفیسٹو کا حصہ تھا. اور جب یہ چیز ہوگی تو صرف کشمیر میں آگ نہیں لگے گی, پورے انڈیا میں آگ لگے گی اس کی وجہ سے جو رام مندر کی تعمیر کے بعد. اور اس کے بعد سب سے بڑی بات جو ہے وہ اگلے سال خالصتان کا ریفرینڈم ہونے جا رہا ہے, اور وہ پچھلے کئی سال سے اس کی تیاری بھی کر رہے ہیں. وہ پوری دنیا میں ہوگا, خاص طور پہ کینیڈا, امریکہ, انگلینڈ وغیرہ میں جو سکھ کمیونٹی بہت اسٹرانگ ہے. اور اسی سال کے اینڈ پہ انڈیا میں تو اس کے ریزلٹس میں ہو سکتے ہیں, پوری دنیا میں تو نہیں ہو سکتے. ایگزیکٹلی پوری دنیا میں نہیں ہوں گے. اور سیکنڈلی جب کرتارپور والا کوریڈور کھلے گا اور اس کے بعد سکھوں کو بھی نظر آئے گا, ویسے بھی مسلمان تو وہاں پھر بھی کمزور ہے نا, لیکن پنجاب میں جو سکھ ہے بڑا اسٹرانگ ہے, وہ تگڑا ہے. کسی ہندو کی ہمت نہیں ہے کہ پنجاب میں سے کچھ کہہ سکے. تو اس لیے وہ جب وہ صورتحال پیدا ہوگی کرتارپور کوریڈور کھولنے کے بعد, تو نہ صرف کشمیر کے جو مسلمان ہیں وہاں سے ان کو ریزسٹنس فیس کرنی پڑے گی, رام مندر کی وجہ سے باقی مسلمانوں میں بھی ریزسٹنس آئے گی. اور تھرڈلی یہ جو سکھوں والا معاملہ ہے یہ بھی ان کے لیے بہت ڈینجرس ہونے جا رہا ہے, کیونکہ جو فالٹ لائنز ہیں وہ بہت کلیئر ہو گئی ہیں. اب کوئی مطلب ہے سیکولرزم کی آرگومنٹ سے, اور ایون میں پاکستانی جو لبرلز ہیں اور بڑے سیکولر لوگ ہیں وہ بھی اب ان کے پاس کوئی آرگومنٹ نہیں رہا. یعنی آپ کے خیال میں یہ جو دوسرا ٹینیور ہے مودی صاحب کے لیے یہ پھولوں کی سیج ثابت نہیں ہوگا؟ بالکل. ابھی بات ہو رہی تھی کہ بہت سارے پارلیمنٹیرینز ہیں انڈیا میں جن پہ کرمنل کیسز ہیں, لیکن فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں آ گئے. پارلیمنٹ میں پہلے بھی تھے. اس دفعہ یہ ہوا ہے کہ ٹیررزم کے چارج میں لوگ, مالیگاؤں اٹیک تھا 2008 میں جو ہوا تھا, اس میں پراگیا سنگھ ٹھاکر ایک RSS کی پکی عورت جس نے یہ کہا کہ گوڈسے جو ہے جس نے گاندھی کو قتل کیا تھا وہ ایک پیٹریوٹ تھا, جس میں ہنگامہ ہو گیا بہت بعد میں, وہ 3,65,000 ووٹوں سے جیتی ہے.
اب انڈین مینٹیلٹی دیکھ لیں, اب دیکھ لیں کہ انڈین جو عوام ہے وہ بھی بہت واضح ہے, اس میں اب کوئی لگی لپٹی نہیں رہی, اور بالکل ایک فرنٹ کھڑا ہو گیا کہ ایک طرف ہندو ہیں اور ایک طرف مسلمان ہیں, اور ایک بالکل ایک وہ نقشہ ہمارے سامنے واضح ہو گیا. حالانکہ دیکھیں کیونکہ ہم جو فورسی کہہ رہے تھے آج سے کچھ کہہ سکتے ہیں کچھ عرصہ پہلے تک کہ ایسے ہوگا, ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے باتیں کی اس حوالے سے کہ کشمیر میں بالآخر ایک سخت حکومت آئے گی. وہ اگر ہم صرف پچھلے 6 سال پہلے چلے جائیں تو دیکھیں ایک سکھ وزیر اعظم تھے انڈیا میں, کسی کو ایسا کی واضح نظر نہیں آ رہا تھا, لیکن پچھلے 5 سال کے جو واقعات ہوئے ہیں سب کچھ واضح ہو گیا. اور جو باقی ہم آگے بات بھی کریں گے, یہ جو چائنا اور ورلڈ وار والے معاملات ہیں اس میں یہ جو لائنز ہیں بڑی کلیئر ہو رہی ہیں ہمارے سامنے. اچھا, اس میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں ظاہری بات ہے یہ جو تینوں انہوں نے پوائنٹس بتائے ہیں, ایسا نہیں کہ یہ انڈین گورنمنٹ یا نریندر مودی کی آنکھوں سے اوجھل ہوں گے, لیکن ایک چیز ذہن رکھیے گا کہ بہت سے شواہد ایسے ہیں جس میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انڈیا اسرائیل کو کاپی کر رہا ہے. جو ظلم فلسطین کشمیر نہیں, اب وہ اس نے کشمیر میں تو کیا بھی ہے نا, لیکن اب جب یہ مائنورٹیز کے ساتھ وہ جو انڈیا کا پہلے بھی معاملہ رہا ہے, جیسے پوری وہ عیسائی پادریوں کو جلا دیا اور ٹرین کا جو معاملہ ہوا, یا اور جو ابھی مسلمانوں کا گجرات کا سانحہ, تو اب یہ جو صورتحال بنے گی اس میں آپ کو اس بات کو جو میں فورسی کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ اسرائیل کے ماڈل کو لیں گے, روتھلیس معاملہ کریں گے, امریکہ ان کے ساتھ کھڑا ہوگا, کوئی نہ کوئی جواز جیسے کہ پلوامہ کا ڈرامہ کیا وہ ڈرامے بنا کے ان چیزوں کو وہ کریں گے, اور دسمبر سے پہلے وہ چاہیں گے کہ پاکستان کے اندر بھی کچھ ڈی اسٹیبلائزیشن اس لیے کریں کہ جو کرتار سنگھ والا کام جو ماسٹر سٹروک کھیلا تھا آرمی چیف نے اور عمران خان نے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو جب اس کو سدھو کو سکھوں کو راہداری دی تھی, وہ ایک بہت بڑا سٹیپ تھا تحریک خالصتان کی جانب, ٹھیک ہے, اس کو بھی انہوں نے ابھی کاؤنٹر کرنا ہے, اور اس میں وہ چاہیں گے کہ پاکستان بھی کہیں نہ کہیں مصروف رہے اور اس طرح وہ سکھوں کی مدد نہ کر سکے. یعنی کہ یہ چیزیں اگلا ٹائم ٹف نظر آتا ہے اس خطے کے اندر. رضا الحق صاحب یہ فرمائیے کہ بھارتی انتخابات کے جو نتائج سامنے آئے ہیں اس سے پاکستان اور خاص طور پہ جنوبی ایشیا کا جو خطہ ہے اس پہ آپ کو کیا اثرات آتے نظر آتے ہیں؟ وسیم صاحب, یہ بھارتی انتخابات کے نتائج سے پہلے ہی پلانز سارے بن چکے ہوئے ہیں. ان کی ایکسیکیوشن کے لیے ان کی ٹائمنگ ہوتی ہے. ان کی ٹائمنگ میں ایک پرزہ جو تھا بھارتی انتخابات بھی تھے, جیسا کہ پہلے ذکر ہو رہا تھا کشمیر میں یہ آرٹیکل جو 370 انڈیا کا اور 35 ہے, اس کے لیے دیکھیے انڈیا کے اندر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لے کے آنے کا ایک طریقہ کار ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ لوک سبھا راجیہ سبھا جو ان کی, یعنی کہ آپ یوں کہہ لیں کہ ہماری زبان کی یا ہمارے ملک کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں قومی اسمبلی اور سینٹ, ان کے اندر 2/3 میجورٹی ریکوائرڈ ہے, اور ساتھ یہ کہ وہاں پہ گورنرشپس جو اسٹیٹس ہیں مختلف, ان میں سے 7 کے اندر آپ کی جو ہیں وہ لوگ آپ کی پارٹی کے موجود ہونے چاہیے ایز اے گورنر. الیکشن سے پہلے بھی یہ لوک سبھا کے الیکشن ہوئے ہیں بائی دا وے. راجیہ سبھا میں 2/3 میجورٹی ہے بی جے پی کے پاس. لوک سبھا کی سلیکشن میں جو نیشنل ڈیموکریٹک الائنس انہوں نے بنایا تھا اس کی جو 353 سیٹس ہیں یہ 65% بنتی ہیں, 66% سے 2/3 میجورٹی آ جاتی ہے, تو وہ حاصل کر لیں گے. یہ بھی 7 کی بجائے 11 گورنرشپس ان کے پاس ہیں, تو بڑی آرام سے چینج لے کے آ سکتے ہیں کانسٹیٹیوشن میں, اور کانسٹیٹیوشن چینجز جو ہیں دونوں آئینی تبدیلیاں آسانی سے ان کے لیے مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے, ان کو یہ اس کے لیے بہت زیادہ فورس کی استعمال کی بھی ضرورت نہیں ہے, اب وہ لیگل طریقے سے بھی یہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, ابھی تو انڈیا کے ڈسکشن جو ہے وہ اس کے ریپرکشنز پہ چل رہی ہوگی. ایگزیکٹلی, کہ یہ کیا آؤٹ کم ان کا کیا ہوگا. اب پورے خطے کی طرف دیکھیں اگر آپ, پاکستان کا ڈائریکٹلی اس خطے کے اندر سوائے اس کے کہ یہ ایک ایسی جیو اسٹریٹجک لوکیشن ہے, ٹھیک ہے اسلام کے نام پہ ملک بنا, لیکن یہاں پہ اسلامی نظام تو قائم نہیں ہو سکا. یہاں پہ نیوکلیئر ایسٹس ہیں, ٹھیک ہے, لیکن نیوکلیئر ایسٹس انڈیا کے پاس بھی ہیں, چائنا کے پاس بھی ہیں, امریکہ جو آتا ہے وہ بھی ساتھ لے کے آ سکتا ہے, رشیا بھی لے کے آ سکتا ہے. نیوکلیئر ایسٹس کا کوئی ایسا پرابلم ہے نہیں. پاکستان جو ہے وہ ایک ایسی جیو اسٹریٹجک پوزیشن میں, لوکیشن میں ہے جو باقی بڑے جو فورسز ہیں ان کے آپس کے جو کانفلکٹس ہیں اس کے اندر ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. انڈیا جو ہے اس کے لیے ٹریڈ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اور ملٹری کے پوائنٹ آف ویو سے بھی امریکہ کا اور اسرائیل کا دونوں کا یہ انڈیا یا دونوں کی یہ سوچ ہے, اور دونوں چاہتے ہیں
کہ وہ یہاں پہ ایز اے پولیس مین آف دس ہول ایریا. آپ کو معلوم ہے کہ جو پیسیفک کمانڈ ہوتی تھی یونائٹڈ اسٹیٹس میں، اس کو انڈو پیسیفک کمانڈ کا نام اب دے دیا گیا ہے، کیونکہ انڈیا کو بھی شیئر دیا. انڈیا نے پہلے تو ایسا نہیں کیا کہ بہت زیادہ ہیلپ کی ہو امریکہ کی اس معاملے کے اندر، لیکن بہت زیادہ پش کیا گیا ہے. ابھی پچھلے دنوں جو انڈین انوائے ہے، یعنی انڈین ایمبیسڈر ہے واشنگٹن میں، اس نے یہ وہاں صاف بیان دیا ہے کہ ہم جو ایران سے آئل لیتے تھے ہم نے لینا بند کر دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب ایران میں جو ان کا فارن منسٹر ہے جواد ظریف، وہ انڈیا گیا، اس نے کوشش کی کہ میں پرائم منسٹر الیکٹ نریندرا مودی سے ملاقات کر سکوں، اس نے انکار کر دیا. تو سشما سوراج سے یہ فارن منسٹر کے لیول کو بھی میٹنگ کر کے واپس گیا. پھر پاکستان آیا، پاکستان آ کے بھی یہ بیانات بھی دیے کہ ہم چابہار کو سی پیک کے ساتھ جوائن کرنا چاہ رہے ہیں. سارے اپنی اپنی پوزیشننگ کر رہے ہیں اس پوری وار کے اندر، کیونکہ یہ وار ایک سے زیادہ فرنٹس پہ لڑی جا رہی ہے. اس میں یہ ہائبرڈ وارفیئر ہے نا. ہائبرڈ وارفیئر کے اندر آپ میڈیا اور یہ چیزیں تو موجود ہوتی ہیں، ملٹری اور اکانومی، یہ دو بہت امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں. جو پورٹ ہے اور اس کو سی پیک سے لنک کرنے والی بات جو ہے، یہ فیزیبل ہے، ہو سکتی ہے فیزیبل، لیکن جب انڈیا اس میں ایک میجر رول کے طور پہ ہے تو ایک ہوا کا رخ بتا رہا ہے، ہوا کا رخ بتا رہا ہے. سب بالکل درست کہہ رہے ہیں، اس میں کوئی ہو یا نہ ہو، ہوا کا رخ ہے. اور یہ جو ہے، میں آپ کی بات ابھی نہیں اب کریں، میں یہ کہتا کہ یہ جو انہوں نے الفاظ استعمال کیے نا کہ امریکہ کا پولیس مین، ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ بھی کہا کرتے تھے کہ انڈیا کو ایک وقت میں امریکہ کا پولیس مین کا، امریکہ یہاں کا پولیس مین کا کردار دے دے گا. دیکھیے وہ اس کو دینا ضروری کن وجوہات کی بنیاد پہ ہے. امریکہ سے اگر میں مراد لوں تو امریکہ اور اسرائیل ساتھ ہیں، وہ ایک ہی اینٹی میں ہم ان کو شمار کریں گے. امریکہ کا میجر انٹرسٹ بھارت کے ساتھ یہ ہے کہ وہ چائنا کنٹینمنٹ میں، اور چائنا کے خلاف اس کو بھارت سے بڑی امیدیں ہیں کہ چائنا کو اگر ہم نے کہیں کچھ زک پہنچانی ہے تو بھارت سے بڑی کوئی ان کے پاس اس وقت سپورٹ وہاں پہ نہیں ہے. لہٰذا امریکہ کی امیجیٹ ضرورت بھارت اس وجہ سے ہے. اسرائیل کی امیجیٹ ضرورت بھارت اس وجہ سے ہے کہ اسرائیل کا جو گریٹر اسرائیل کا پلان ہے وہ مکمل نہیں ہوتا پاکستان کو خراب کیے بغیر. ٹھیک ہے، وہ پاکستان کے نیوکلیئرز کو خراب، پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا، یا خدا نہ خواستہ اس کے کوئی ٹکڑے کروا دینا، یعنی کہ ایسا کر دینا کہ وہ اسرائیل کے لیے کوئی تھریٹ نہ بن سکے. اور جب وہ مدینہ تک پہنچے گا اور یہ جو گریٹر اسرائیل پر آئے گا، خیر احادیث میں ہے یہ ہونا ہے اور اس پر وہ چل رہے ہیں سب لوگ، ٹھیک ہے. لہٰذا وہ پاکستان کو اس معاملے میں جو ہے نا وہ چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان کو جتنا بھی ہم کمزور سے کمزور کر سکے. تو اسرائیل کی پوری خواہش ہے. اسرائیل کا ڈائریکٹ لینا دینا چائنا سے وہ نہیں ہے. انڈیا جو ہے وہ دو کردار، دو پرپزز کو سرو اس وقت کر رہا ہے پاکستان اور چائنا کے حوالے سے. اس بات کو ہم ذہن میں رکھیں. اس خطے کے حوالے سے انہوں نے یو ٹرن، ایسا زبردست یو ٹرن لیا ہے، ایران بھی حیران رہ گیا ہوگا کہ ہم ساری عمر ایران جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ جو ہے نا دوستی کے گن گاتا رہا ہے. شاید اب ایران کو سمجھ آئی ہو کہ یار یہ ہمارا نہیں تھا، شاید ان کو سمجھ آ جائے کہ امریکہ کا یہ پٹھو ہے اور امریکہ کے ساتھ لگا ہوا. ایران کو اب کلیئر پوزیشن لے لینی چاہیے انڈیا کے حوالے سے. آپ کو پتا سیکنڈ بگیسٹ بائر آف آئل فرام ایران واز انڈیا. اور جن دنوں عالمی پابندیاں ہوتی تھیں وہ اس دوران بھی لیتا رہتا ہے، اور انڈیا کی پابندیاں نہیں تھیں. آئل تو خیر پاکستان بھی بہت زیادہ یہ جو ٹرمپ نے ایگزمپشنز دی ہوئی تھی جب یہ ایگزیکٹو آرڈر پاس کیا تھا، اس کے بعد ایگزمپشنز واپس ہوئی تھیں. تو یہ اس پیرائے میں بات ہو رہی ہے. ہاں انڈیا کے لیے یہ بھی ایک، آپ یوں کہہ لیں کہ انڈین عوام کی اکثریت کے لیے، بی جے پی کی بات نہیں کر رہا، جو ایکسٹریمسٹ ہندوز ہیں ان کی بات نہیں کر رہا میں، انڈیا کی جو اکثریت ہے ان کے لیے ایک لمحہ فکریہ بھی ہے کہ اس پوری آگ کو جو وہ بی جے پی یا مودی یا اور کوئی لگانا چاہ رہا ہے یہاں پہ، اس کے شعلے کی لپیٹ میں انڈیا بھی آئے گا، لازماً آئے گا. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ ایک جنگ کو فومنٹ کریں، اس کے لیے اپنی کارروائیوں کو تیز کریں اور آپ خود اس کی لپیٹ میں نہ آئیں. دیکھیے جنگ کے لیے ایندھن فراہم کریں لیکن آپ اس کی آپ کے گھر تک نہ پہنچے، یہ ہو نہیں سکتا. اس کی بدلیل آپ کو دیکھیں، اسرائیل نے دنیا میں جو اپنا ایک اثر و رسوخ قائم کیا ہے، اس میں اس کی ایک وجوہات میں سے ایک میڈیا ہے. میڈیا اس کے اختیار میں. یہ جو پلوامہ معاملہ ہوا اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جو انڈین میڈیا بھونکا ہے، وہاں کے جو ماڈریٹ ہندو تھے یا وہاں کی عوام حیران تھی کہ ہمارے میڈیا کو ہو کیا گیا ہے. جس طرح وہ پڑھا ہے، اس کو بہت بڑی سپورٹ اسرائیل کی تھی اور انہوں نے پوری طرح، میں نے کہا نا اسرائیل کو کاپی کر رہا ہے.
انڈیا. اور اس وقت بھی انڈین انڈیا نے اصل پوری بات وار لڑی ہے پاکستان کے خلاف. آپ کو پتا ہے کہ پاکستانی چینل کوئی وہاں پہ نہیں آتا, جی آنے بھی نہیں نہیں دیتے دیتا, نا. لیکن وہاں کی عوام خود اس بات پر حیران ہوگی, کچھ عرصے بعد ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنا بڑا غلط فیصلہ ہوا ہے یہ مودی والا. اور یہ صحیح بات ہے, یہ موب نے ٹیک اوور کیا ہے, اس موب نے ٹیک اوور کیا جو ہے وہ انڈیا کے اندر بھی آگ لگائے گا, اور ہندو بھی اس میں سے بچیں گے نہیں, ان کو بھی اس میں افیکٹ ہونا پڑے گا. حسن صدیق صاحب کو رہتے ہیں. حسن صاحب یہ فرمائیے کہ ابھی یہ جو امریکہ اور ایران کی جو کشیدگی چل رہی ہے, جنگی تیاریاں دونوں طرف ہو رہی ہیں, امریکہ بھی بڑے زور و شور سے ایران کو دھمکیاں دے رہا ہے, اور ایران بھی جوابی طور پہ جو ہے وہ اس طرح کر رہا ہے, اس کو جنگی زبان میں ہی اس کا جواب دے رہا ہے. ان حالات میں بی جے پی کی جو حکومت آئی ہے, اور اتنی اسٹرانگ حکومت, جنونی ہندوؤں کی حکومت, دوسرا دور اقتدار ان کو ملا ہے, تو آپ ان امریکہ ایران کشیدگی کے حوالے سے انڈیا کا کیا رول دیکھتے ہیں؟ جس طرح ابھی انہوں نے کہا نا کہ بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, میرے خیال سے شاید بہت عرصے بعد ایسا ہوا ہے کہ ایران کو یہ محسوس ہونا شروع ہوا ہے کہ شاید اس کا جو دوست ہے, جس طرح جو لائنز ہیں وہ بالکل چینج ہو رہی ہیں, جو فرینڈ شپس تھیں, جو انٹرنیشنل ریلیشنس کی جو ہمیں بتایا گیا تھا کہ کون کس کا الائی ہے, وہ بالکل چینج ہو رہا ہے. پہلی تو چینج کچھ عرصہ پہلے تب آئی جب کولڈ وار ختم ہوئی, اس کے بعد اب جو ہے رشیا نے بڑا انٹرسٹنگ بیان دیا ہے. اس نے کہا ہے کہ پاکستان کو پورا حق حاصل ہے کہ وہ اپنے میزائل پروگرام جاری رکھے اور جتنے مرضی میزائل بنائے. اور انڈیا کے خلاف کوئی ڈائریکٹ بیان اس لیے نہیں دیتا کیونکہ وہ بہت بڑی مارکیٹ ہے. اگر ہم ایران کی بات کریں تو آگے آنے والے ٹائم میں ایران کے لیے بہت ضروری ہوگا کہ وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات خراب نہ کرے, کیونکہ جو چابہار والا معاملہ ایک ہے, اور اس کے علاوہ جو انڈیا جو ہے بہرحال وہ اس بریکٹ میں جا رہا ہے. اگر آپ الائنمنٹ دیکھیں جو ایک الٹیمیٹ ٹریڈ وار کی طرف جا رہے ہیں, جو جس کی طرف بہت اب تو خیر کھل کے سامنے ٹریڈ وار ہو گئی ہے, اس میں جو الائنمنٹس ہو رہی ہیں اس میں جو رشیا ہے, پاکستان ہے, چائنا ہے, یہ ایک پیج میں ہے. ایران جو تھا وہ درمیان میں تھا, وہ کبھی پل رہا اس طرف دکھاتا کبھی اس طرف. اب لیکن آنے والے وقت میں ایران کے لیے بہت واضح ہوتا جا رہا ہے کہ وہ اس کی سائڈ وہی ہوگی جو پاکستان کی ہوگی. اور جو چائنا ہے اس کا بھی بہت رول ہے کہ وہ ایران کو, کیونکہ آپ کو دیکھا کلبھوشن جادیو کا معاملہ ہو, یا ابھی پچھلے دنوں دیکھا آپ نے کہ کچھ دہشت گردی کے اٹیکس تھے, ایک ایران میں ہوا پھر پاکستان میں ہوا, تو حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے تھے. لیکن اب جو الائنمنٹ ہے وہ چینج ہو رہی ہے, اور آنے والے وقت میں یوں لگ رہا ہے کہ جو ایران ہے وہ چائنا, پاکستان, اور کیونکہ ظاہر ہے اسرائیل سے بھی اس کی مخاصمت ہے, تو وہ اسی یعنی ایران جو ہے وہ بھارت سے اس وقت کنارہ کشی اختیار کر رہا ہے آپ کے خیال میں؟ اس کی مجبوری بن گئی ہے, مجبوری بن گئی ہے. لیکن انڈیا کا پھر الائنس کس کے ساتھ ہوگا اور کیا رول ہوگا اس کشی بہت واضح طور پہ امریکہ کے ساتھ ہے. امریکہ تو چائنا کو کنٹین کرنا چاہ رہا ہے, امریکہ کا تو بہت واضح طور پہ, یعنی یہ دوستی جو ہے اب یہ دشمنی میں بدلتی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ دشمنی نہ صحیح کہ دوستی ختم ہوتی نظر آ رہی ہے. بالکل بالکل. اور اب یہ جو بات عابد صاحب نے کی, اب دیکھیں اگر ہم پچھلے جب بھی پاکستان اور اسرائیل کے آمنے سامنے کہہ سکتے آتے ہیں, تو اب دیکھیں کہ پچھلے 70 سال میں کون سا ڈائریکٹ کانفلکٹ ہوا ہے پاکستان اور اسرائیل کا, کون سے ہمارے ایسے مفادات ہیں. بلکہ میرے خیال سے اگر اکنامیکلی ہمارے اکنامک سائنسدان ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں جی ہمیں اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے. ہماری اسرائیل سے کیا دشمنی ہے اگر ہم دنیاوی لحاظ سے دیکھیں تو کوئی واضح نظر نہیں آتی. لیکن 80s میں انہوں نے اٹیک کرنے کی کوشش کی, 90s میں انہوں نے جب پاکستان ایٹمی حملہ کرنا چاہ رہا تھا اس وقت پلوامہ حملے کے بعد انہوں نے کیا ایک سازش جو ہے وہ پکڑی گئی ہے باقاعدہ, ہماری حکومت آن ریکارڈ ہے کہ اسرائیلی پائلٹس وہاں موجود تھے, وہاں ساری پلاننگ ہی وہاں سے ہوئی تھی. پھر پاکستان نے جواب دیا, ضیاء الحق کے دور میں بھی ایسا ہوا, پھر انہوں نے کہا ہم جواب انڈیا کو دیں گے, ہمیں کہیں سے بھی مسائل ہے. تو بالکل میں ان کو انڈورس کرنا چاہوں گا, وہ کون سی چیزیں ہیں جو اسرائیل کو مجبور کرتی ہیں کہ پاکستان کے خلاف جائے. وہ ظاہر ہے وہی گریٹر اسرائیل والا معاملہ ہے, اس کو پتہ ہے اس کے سامنے سب سے بڑی رکاوٹ الٹیمیٹلی آنی ہے. بن گوریان نے بھی یہی بات 60s میں کہہ دی تھی, الٹیمیٹلی اسرائیل کے سامنے جو سب سے بڑی رکاوٹ آنی ہے وہ پاکستان ہے, اس کو پتہ ہے. تو وہ جو اس میں جو الائنمنٹس ہیں وہ بڑی واضح ہوتی جا رہی ہیں. جیسا کہ آصف میر صاحب اور حسن صدیق صاحب نے ذکر کیا تھا, بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. پوری دنیا کے اندر جو ایک الائنمنٹ اینٹی پاکستان آپ کہہ لیں اس کو, یا اس خاص خطے کے لحاظ سے کہہ لیں, امریکہ کے اندر جو اس وقت 2 ریپبلکنز ہیں آف کورس جو حکومت میں ہیں, ٹرمپ, وہاں پہ جان بولٹن ہے اور وہ بیسیکلی نیو کان بھی ہارڈ لائنر ہے. وہ اس خطے کے اندر ایک جنگ چاہتا ہے ہر صورت میں امریکی بالادستی کے لیے. لیکن جو دوسری سائڈ ہے اسی حکومت کے اندر امریکنز, جس میں مائک پینس بھی ہے, ان کا جو وائس پریزیڈنٹ ہے مائک پومپیو بھی, سیکرٹری آف اسٹیٹ, وہ ایونجلسٹ ہیں. یہ ایونجلسٹ جو ہیں یہ ڈائریکٹلی اسرائیل کے ساتھ ان کا لنک ہے, ڈائریکٹ لنک ہے.
اور یہ وہی چاہتے ہیں اسرائیل کے اندر کہ وہاں پہ سیٹ آف دا ورلڈ، سیٹ آف ڈیوڈ قائم ہو، اور وہ اس کے لیے مکمل تیاری اور گریٹر اسرائیل کی طرف بڑھنا چاہ رہے ہیں، جو کہ اینڈ گیم تو نہیں ہے لیکن اینڈ گیم کے اندر ایک بہت بڑا مائلسٹون ہے ان کے لیے. اس کے راستے میں یقیناً رکاوٹ پاکستان ہے، اور اس کو وہ اس خطے کے اندر جنگ شروع کر کے بھی اور پاکستان کے ایٹمی دان توڑ کے بھی، دونوں طریقوں سے، اور ٹریڈ وارز کے تھرو اس پورے ایریا کو ایک کیوس کے اندر ڈال کر وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اپنے عزائم کو آگے بڑھائیں. اس میں کوئی شک نہیں. اسلم امید صاحب یہ بتائیے کہ نریندر مودی نے اپنے حلف برداری کی تقریب میں دنیا جہان کے رہنماؤں کو جو ہے وہ مدعو کیا ہے، لیکن اپنے قریبی ترین ہمسائے پاکستان کے پرائم منسٹر جناب عمران خان کو مدعو نہیں کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے یہ سٹیپ لے کے آئندہ کے پاک بھارت جو تعلقات ہیں اس کا روڈ میپ نہیں دے دیا؟ دیکھیں بھائی، نریندر مودی نے یو ٹرن نہیں لیا. اگر وہ بلاتا عمران خان کو تو ایک آپ اچھے پوائنٹ کیا کا تو یہی تھا، بلانا چاہیے تھا. پلوامہ ڈرامہ کرا کے، اپنے 2 جہاز اڑوا کے، اپنے ہاں اپنا میزائل لگوا کے، آپ کا کیا خیال تھا وہ بلواتا تو اس طرح لوگوں نے جوتے مارے تھے نریندر مودی کو. بھائی جس بنیاد پر تم آئے ہو تو اب ظاہر سی بات ہے اس کا سٹینس ابھی یہ ایسا ہی رہے گا. میرا سوال ہے کہ وہ اس ملک کے وزیر اعظم کو بلا رہا ہے جس نے کچھ عرصہ پہلے ان کے اس ملک 2 جہاز گرائے ہیں. یہ چھوٹی بات ہے. اور 50 فوجی مارے، اور 50 فوجی بھی مار دیے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ تو یعنی کہ اگر وہ ایسی غلطی کر لیتا تو کانگریس نے تو ڈھول بجانے تھے. تو یہ بڑی لاجیکل بات ہے کہ وہ ہاں اگر بلاتا تو عمران خان چلا جاتا، ٹھیک ہے. عمران خان کی حیثیت تو ایک وکٹوریس کی ہوتی ہے اس وقت کہ جناب ہم نے آپ کے 2 جہاز بھی گرائے اور ہم آ بھی گئے ہیں آپ کے پاس. لہٰذا مودی سے یعنی کہ یہ ایک بہت لوز شاٹ ہوتی ہے اگر وہ ایسا کرتا ہے. اسے ٹھیک کیا نہیں بلایا. اچھا، اس میں ایک بہت انٹرسٹنگ اینگل ایک یہ آتا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا جب پرویز مشرف آگرہ گئے تھے تو انہوں نے میلہ ڈھونڈ لیا تھا، اور واجپئی کی کیونکہ اتنی اسٹرانگ پرسنالٹی نہیں تھی، یہاں پرویز مشرف تھے، نئے آئے ہوئے تھے، اور بڑا ان کا ایک یعنی جرنیل گیا تھا، اور وہاں پہ ان کو میڈیا اٹینشن بہت زیادہ ملی تھی. اسی طرح جب نواز شریف کو 2014 میں بلایا گیا تو آپ جانتے ہیں کہ وہ تھوڑے سے اتنے زیادہ اگریسو نہیں ہیں اور ذرا لو ٹون میں بات کرنے والے ہیں، اور مودی سے ان کی جو ایک وہ کہا جا رہا تھا کہ جو بڑی جی ان کی اسلام دو ہے یہ وہ. لیکن عمران خان جو ہے بطور کریکٹر بہرحال انڈیا میں ان کو ایک ہیرو کی ایک ان کی خاص طور پہ ان کی شخصیت کا کرزما تو ہے نا، شخصیت کا کرزما ہے. تو اگر عمران خان انڈیا چلے جاتے تو کیمروں کا جو رخ ہے وہ مودی کی بجائے عمران خان کی طرف ہو جانا تھا. یہ بھی ایک ایلیمنٹ ہے، اور یہ باقاعدہ بعد انڈین میڈیا میں رپورٹ ہوئی ہے کہ مودی نے اس وجہ سے عمران خان کو نہیں بلایا کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ عمران خان ان کی حلف برداری میں آئیں اور سارا لوٹ لے ملا. آصف صاحب فائنلی یہ بتائیے کہ نریندر مودی نے اپنے پہلے دور اقتدار میں جو وہاں کے مسلمان ہیں ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا، اور اقلیتیں باقی بھی ساری جو ہیں وہ پہلے دور اقتدار ان کے لیے بہت مشکل تھا نریندر مودی کا. اب جب کہ وہ بڑی ایک اسٹرانگ حیثیت کے ساتھ آئے ہیں تو اب وہاں کے مسلمانوں اور باقی اقلیتوں کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے میں نے شروع میں بھی یہ بات کہی تھی کہ یہ اب میں سمجھتا ہوں ہندوستان کا ایک خوفناک ترین دور کا آغاز ہونے والا ہے. پچھلے کتنے عرصے سے ہم مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، اور جس طرح کسی کے اوپر گائے کے گوشت کا الزام لگا کے، اور کسی پہ داڑھی ہے اس کو، اور پھر پاکستان کو گالی دو فلا دو، اور ابھی آپ نے واقعے کا ذکر کیا جو ریسنٹ ہوا ہے. دیکھیں یہ وہ کریں گے. مسلمانان ہندوستان نے، میں اللہ تعالیٰ ان سب کو سلامت رکھے، حفاظت سے رکھے، ایمان پر رکھے. ہماری ساری دعائیں، ہماری تمام خیر خواہیاں ان کے ساتھ ہیں، لیکن ان کو اب یہ سبق سیکھ لینا چاہیے کہ ہمیں اکٹھے ہونا ہوگا. وہاں پہ کچھ کانگریس میں بیٹھے ہیں، کچھ وہ اویسی برادران کے ساتھ ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں کہنے کیا کہنے ان کے جو بی جے پی کے اندر بھی ہے. اگرچہ بی جے پی ان کو گھاس نہیں ڈالی، نہ کوئی نمائندگی دی، ان کو اپنی اوقات کا اندازہ ہو جانا چاہیے. بیسیکلی وہ ذاتی مفادات کے لیے ایمان فروش تو ہر جگہ مل جاتے ہیں. تو اس نے کیا کیا، یہ 3-4 جگہوں پہ جب تقسیم ہوا ہے نا مسلمان ووٹ، تو اس کا وہی حال ہوا جو یہاں پاکستان میں ایم ایم اے کا ہوتا ہے. میں بڑی سخت بات کر رہا ہوں کہ وہاں پہ اگر اکٹھے ہو جائیں گے تو ان کے لیے کوئی آسانی آئے گی. اکٹھے ہونے کے بعد کم از کم 70 سیٹیں ان کا اس ریشو کے لحاظ سے وہ اپنے آپ کو ایز اے مائنورٹی سمجھیں. اور کہتے ہیں نا کہ مائنورٹی جو ہے وہ ہمیشا منظم ہوتی ہے. اگر وہ اس میں لے آئیں گے تو 60 سے 70 سیٹیں بنتی تھیں ان کی. یہ اس متناسب نمائندگی کا ایک آؤٹ کم ہونا چاہیے تھا، جو کہ 22 پر آ گیا. یہ کم ہے، پچھلی دفعہ سے یہ کم ہے. ٹھیک ہے، ایک بات یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر وہاں پہ انڈیا میں رہیں اور وہ متحد ہو جائے اور وہاں ہو. لیکن میں آپ کو صرف ایک چیز اور جو میں بتانا چاہ رہا ہوں جو کہ نظر آ رہا ہے کہ وہاں ایک اور پاکستان کی ضرورت ہے، وہاں ایک خالصتان کی ضرورت ہے.
ہندو جنونی پن اس بات پر آ چکا ہے کہ وہاں پر یہ چیزیں اب ہوں گی. وہاں پر اب مسلمانوں کو سوچنا پڑے گا کچھ عرصے بعد اگر انہوں نے اپنے کو معاملہ ٹھیک نہ کیے, جس کا کہ امکان بہت کم نظر آتا ہے. اب دہشت گرد ان کی اسمبلیوں میں آ گئے, کلیئر کٹ انداز میں نعرہ لگا رہے ہیں مسلمانوں کے دوستان پاکستان یا قبرستان. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, دہشت گرد اسمبلیوں میں آ گئے, ان کے مجرم گاندھی کے قاتل آ گیا, گاندھی کا قاتل تک اسمبلی میں آ گئے, ٹھیک ہے. اس کے بعد جناب مجرم آ گئے, تو آپ ان سے کس اچھی امید پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ مسلمانان ہندوستان کے لیے حالات تنگ ہوں گے, ہمیں اس کا بہت تشویش ہے, افسوس ہے, لیکن اب انہیں متحد ہونا ہوگا کسی ایک پرچم کے تحت. کسی ایک پرچم کے تحت متحد ہوں گے تو ان کی ایک آواز آئے گی. اور یہ ابھی اس میں ان کو کم از کم 4 یا 5 اب اگلے الیکشن ہونے ہیں ان کے کس میں 2024 میں ہونے ہیں, اس وقت تک ان کو ٹریمنڈس ایفرٹ کرنی ہے اپنے سروائیول کی بھی اور یونائٹ ہونے کی بھی. اسی طرح سکھوں کو بھی پتہ چل جانا چاہیے کہ ہندوؤں کا بس جب چلے گا نا تو وہ سکھوں کو بھی نہیں چھوڑیں گے. سکھوں کو اس بات کا اندازہ ہے, تحریک خالص سکھوں کو تو مزہ چکھا چکے ہیں نا, ایک دفعہ پوری تحریک کچل چکے ہیں. سکھوں کو بھی پتہ چل چکا ہے کہ ہندوؤں جو خالصتان تحریک میں جو ظلم و ستم ہندوؤں نے کیا, سکھوں کو پتہ ہے کہ کتنا کو ہندو ہم سے مخلص ہے, ٹھیک ہے. تو یہ تو معاملہ ہے اندر کا کہ یا تو وہ متحد ہوں, ورنہ الٹیمیٹلی یہ ہندو مذہبی جنونیت ان کو مجبور کر دے گی کہ وہ کہیں گے یار ہم اپنا کوئی خطہ الگ لیں, اور اللہ کرے کہ وہ ایسا ہو کہ وہ اپنا خطے کو لیں اور ایک پاکستان. ٹھیک ہے, ہم سے امیدیں نہیں ہیں, ہم نالائق ہیں, ہم نے اسلام قائم نہیں کیا, جس نام پر ہم نے پاکستان لیا تھا ہم اس کو نہیں کر سکے, وی آر سوری فار دیٹ, ہم نالائق ہیں, ہمارے اندر پرابلمز ہیں اور اس کے ثمرات اور یا اس کی سزائیں ہم بھگت رہے ہیں آج بھی. لیکن اللہ یہاں بھی توفیق دے مسلمانوں کو, اگر مسلمان اسلام یہاں صحیح طور پر قائم ہوا ہوتا تو یہ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے بہت بڑی سپورٹ ہوتا, ان کی سروائیول کے لیے ایک بہت بڑا سہارا ہوتا. لیکن دنیا بھر کی طاقتیں پاکستان کو بھی ڈیسٹیبلائز کرنے لگی ہوئی ہیں, اور بھارت جو ہے وہ اب اسرائیل کے نقش قدم کو فالو پہلے بھی کرتا رہا ہے اور وہ اب آگے بھی کرے گا. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت کرے. اس وقت جو قرائن نظر آ رہے ہیں وہ کوئی اچھے نہیں ہیں. آصف حمید صاحب, حسن صدیق صاحب اور جناب رضا الحق صاحب پروگرام میں تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام. آج کے لیے اتنا ہی. اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org. پروگرام کے اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.